سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ ہم بھٹکتے پھرے روز شب ہر طرف، آپ ہادی ہے راہ پر لگا دیجئے۔ ہم خطا کار ہیں دل میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعینو، ناظرین، بندہ ناچیز ایک اعتراض اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ وہ اعتراض حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سبع سنابل۔ اس سبع سنابل کتاب میں آپ نے ایک حکایت لکھی ہے، اور وہ حکایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے متنفر تھا، اور وہ ایک دوسرے درویش کے پاس وہ اس سے عقیدت رکھتا تھا، اس کے پاس رہتا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت درویش سے عرض کی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا بہت شوق ہے، اگر سرکار کی نظر عنایت ہو تو حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے تو یہ بڑے میرے مقدر کی بات ہوگی۔ تو سلطان المشائخ کے بارے میں اس درویش نے کہا کہ ان کی ایک سرود و سماع کی محفل ہوتی ہے، اس محفل میں تم آ جانا۔ تو وہ جو محفل کے حاضرین ہیں وہ جہاں جوتے اتارتے ہیں ان جوتوں کی نگہبانی پر حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر موجود ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ عزیز سامعین کرام، اب اہانت کا اور توہین کا پہلو یہاں پر یہ نکالتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی نبی کی یہ توہین ہے کہ انہیں جوتوں والی جگہ پر کھڑا کیا جائے، اور وہ بھی نگہبانی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سماع کی محفل میں آئے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے وہ اہانت کا پہلو نکالتے ہیں، اور اہانت کا پہلو اور توہین کا پہلو میر عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ تعالی علیہ پر جو ہے نکال کر گستاخی ثابت کرتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس چیز کا میں جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ عزیز سامعین کرام، دیکھیے کہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کتاب میں جو آپ نے ایک جملہ لکھا ہے وہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آن روز خضر علیہ السلام آن جا حاضر می شود و نگہبانی نالین۔ اب اس عبارت کے اندر جو صرف نگہبانی کا ذکر ہے، اور وہ جو نگہبانی ہے وہ بمعنی خدمت میں متعین نہیں ہے۔ اگر بمعنی خدمت گاری میں یہ متعین ہوتی تو شاید پھر کوئی پہلو نکل آتا، لیکن صرف نگہبانی کا لفظ ہے، اور وہ نگہبانی بمعنی خدمت گاری میں متعین یہاں پر نہیں ہے۔ اگر دوسرے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو خدمت کرنے میں بھی جو ہے توہین کا پہلو نہیں نکلتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک والد اپنے بچوں کو لے کر دریا کے کنارے پر جائے، اور دریا کے کنارے پر وہ بچوں کو نہلانے کے لیے دریا میں جو ہے ڈال دے کہ وہ نہا لیں، اور کپڑے اور جوتیاں جو ہیں وہ کنارے پہ رکھ کے والد کو ان جوتیوں کے پاس بٹھا دے کہ تم یہاں پر نگہبانی کرو۔ تو آنے والا شخص کبھی بھی یہ گمان نہیں کرے گا کہ بچوں نے والدین کی توہین کی ہے، کہ والدین کو جوتوں کے پاس بٹھا دیا ہے، بلکہ
وہ عاقل سمجھدار بندہ یہی گمان کرے گا کہ یہ جو جوتوں پر بیٹھا ہے یہ خدمتگاری کے طور پر نہیں بیٹھا، بلکہ اس کو وہ جو ہے شفقت اور نوازش پر معمول کرے گا کہ یہ والدین کی والد کی شفقت ہے اور اس کی نوازش ہے، اس پر یہ اس کو معمول کرے گا۔ اور دوسرا، بزرگوں کا جو کلام ہوتا ہے اس کلام کو سمجھنے کے لیے عزیز سامعین کرام جو ہے علم کا ہونا بھی شرط ہے۔ محض صرف ایک عبارت دیکھ لینے سے انسان کسی نتیجے اور پہلو پر نہیں نکلتا۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہے محمد شاہ بادشاہ دلی، وہ علماء کا مجمع لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور تمام ایک دوسرے میں گفتگو کر رہے تھے، جو منصوبہ کلمات بزرگوں کی طرف تھے ان پر وہ رائے زنی پیش کر رہے تھے۔ تو ان کے درمیان میں ایک عالم دین بیٹھا ہوا تھا اور وہ بالکل خاموش تھا، اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ کی نگاہ اس کی جانب اٹھی، اسے کہا بھائی تم کوئی بات نہیں کر رہے۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ حضور اگر یہ میرے ایک سوال کا جواب دے دے تو میں جو ہے باقی کلام کر لوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ہم آپ پوچھو تم سوال تو ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ تو ان علماء سے اس نے سوال پوچھا، کیا تم کتے کی بولی سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کتے کی بولی نہیں سمجھتے۔ تو پھر عالم دین نے کہا تم بلی کی بولی سمجھتے ہو؟ تو آگے سے ان علماء نے جواب دیا کہ ہم بلی کی بولی بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس عالم نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے اقرار کر لیا کہ اللہ رب العزت کی جو ارذل مخلوق ہے، جو سب سے ذلیل اور جو نچلے درجے کی مخلوق ہے، اس کی بولی اور اس کا کلام جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو افضل مخلوق ہے جن کا کلام بھی اعلیٰ ہے تو ان کا کلام ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ کلام سمجھنے کے لیے جو ہے علم کی بھی ضرورت ہے، اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے جو ہے نتیجہ نکالنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے بزرگوں کی صحبت بھی چاہیے اور محبت بھی چاہیے اور عشق بھی چاہیے، پھر یہ عبارتیں آ کر سمجھ میں آتی ہیں۔ الیواقیت والجواہر کے اندر جو ہے امام شورانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک حکایت انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ مصر کے علماء کرام وہ ایک مجذوب سے ملاقات کے لیے گئے کہ مجذوب کے پاس بیٹھیں گے، کچھ چیز حاصل کریں گے۔ لیکن جب مجذوب کے پاس پہنچے تو مجذوب نے کہا کہ میرے بندے کے بندے کو مرحبا۔ تو علماء کو یہ بات ناپسند گزری کہ یہ انہوں نے کیا جملہ بولا، تو وہ واپس چلے آئے اور آ کر ایک صاحب حال اور کال سے آ کر ملے جس کا ظاہر اور باطن روشن تھا۔ اس سے آ کر انہوں نے ملاقات کی، اسے بتایا کہ ہم مجذوب کے پاس گئے تھے تو مجذوب نے ہمیں یہ جملہ بولا۔ تو جو ظاہر اور باطن جس کا روشن تھا اس صاحب نے آگے سے کہا کہ اس مجذوب نے بالکل درست کہا ہے، تمہارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس شخص نے یہ بتایا کہ تم تھے خواہش نفس کے بندے اور انہوں نے خواہش نفس کو اپنا بندہ بنایا ہوا تھا، لہٰذا تم اس کے بندے ہوئے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ علماء بھی تھے لیکن ایک جو ہے مجذوب کا کلام نہ سمجھ سکے۔ اس کا میں ایک عمومی طور پر جواب دیتا ہوں کہ جو ہے عارف میاں شریف رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے اس کے بارے میں ایک جو ہے شعر لکھا ہوا ہے، خاصاں دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد